میں کوشش کروں گا کہ مختصر جو ہے وہ عرض کیا جائے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور آرام فرما رہے تھے، علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ اب کہتے ہیں میں موازنہ کر رہا ہوں، چاند بھی ظاہر ہے 14ویں کا چاند ہو تو خوبصورتی تو ہے، چاند کو بھی اللہ نے بنایا ہے، خوبصورت تو بنایا ہے۔ کہتے ہیں ادھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں اور ادھر جو ہے وہ 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، آگے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ ان دی حدیث کے لفظ کہتے ہیں میرے نزدیک میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس چاند سے زیادہ حسین ہے۔ چاند سے کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ شائیاں اور میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ وہ تو چاند حضور اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا مقابلہ ہے؟ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے، تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں پھر جو ہے وہ ادھر مانگتے جائیں ادھر میرے آقا عطا فرماتے جاتے ہیں، اتنے کریم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ جو ہے وہ حسین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے حضور کی ایک زوجہ سے ایک سوئی ادھار لی تو میں کپڑے سی رہی تھی، گر گئی۔ اب میں ڈھونڈتی رہی ملی نہیں۔ کہتے ادھر سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور تشریف لے کر آئے تو کہتی ہیں آقا علیہ السلام کے آنے سے اتنی روشنی ہوئی جو سوئی گم گئی تھی مجھے مل گئی۔ حضور کے آنے سے اتنی روشنی ہو گئی۔ یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں پہلے نبی آئے ان کی مہر نبوت یہ دونوں کندھوں کے درمیان نہیں ہوتی تھی، دائیں ہاتھ کے اوپر ہوتی تھی۔ کہاں پہ؟ دائیں ہاتھ کے اوپر۔ یعنی کوئی بندہ آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، وہ آ کر سلام لے پتہ چل جائے یہ اللہ کے نبی ہیں، مہر نبوت ہاتھ پہ پتہ چل جاتا تھا۔ کہتے ہیں وہ سارے نبیوں کا ایک قانون بنا ہوا تھا کہ دائیں ہاتھ کے اوپر مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں جب باری آئی نا میرے آقا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون ہی بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ میں نہیں تھی۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کے چہرہ کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، کوئی بندہ آتا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا اور فوراً پکار اڑتا، یہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت۔ کہتے ہیں اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مہر نبوت ہی جو ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی کہ چہرہ اقدس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت جو ہے وہ بنایا تھا۔